بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم شاہان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے چینج کے حوالے سے اور تغیر کے حوالے سے ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ موجودہ زمانہ کے فلسفی اور دانشور مسٹر نجم ثاقب جو ہے وہ تشریف فرما ہے، اور ان کی علمی بنیاد جو ہے کافی اسٹرینتھ فل ہے. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. بہت خوشی ہوئی آج آپ کو اپنے درمیان پا کے. سب سے پہلا میرا یہ آپ سے ایک کویسچن ہوگا یا سوال ہوگا کہ چینج کا جو ورڈ ہے اور یا تغیر کا یا انقلاب کا، کیا آپ اس کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ریلیونٹ سوال ہے. اس زمانے میں دور حاضر میں تبدیلی کا لفظ جو ہے وہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے جسم کے اندر شروع ہو جاتی ہے. تبدیلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ دو طرح کی تبدیلی ہے. ایک تو آپ اپنی مرضی سے لاتے ہیں، اور ایک آپ انوالنٹریلی آپ کے جسم میں خود بخود چینجز ہوتی ہیں. میٹابالزم ہوتا ہے. آپ بچے کے طور پہ آدمی انسان دنیا میں آتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرے اندر کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اور موت مرنے کی وقت تک انسان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. جہاں تک انسانی تبدیلی کا تعلق ہے یا تبدیلی لانے کا وعدہ لوگ کرتے ہیں، اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کبھی بھی تبدیلی لا نہیں سکتا. تبدیلی جو ہے لفظ وہ ایک ایکومولیٹیو ایفرٹ کے طور پہ تو عوام لا سکتے ہیں. پاکستان کے عوام مل کر تبدیلی لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. اور اس تبدیلی کے لیے ہر پاکستانی کو خود کو پہلے تبدیل کرنا ہوگا. جب ہم میں سے کچھ لوگ تبدیل ہونا شروع ہوں گے، ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی چاہیں گے کہ وہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور اس طرح آہستہ آہستہ ہم ایک اچھی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. میں آپ کو یہ چیز ایک اس میں ضرور کہوں گا کہ تبدیلی کو بھی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. تبدیلی ہم نے دیکھا سن 60 کی دہائی میں، جب میں میٹرک کا طالب علم تھا، تو اس وقت ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے رواداری، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے سے بھائی چارہ، ایک دوسرے کی کامیابی پہ خوش ہونا، سچ بولنا، اور جھوٹ کو بہت بری چیز سمجھتا بلکہ اس کو قرآن کی آیت کے حوالے کے مطابق سمجھنا کہ اس پر خدا کی لعنت ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم جو تبدیلی ہم میں آ گئی ہے، محبت کی جگہ نفرت ہو گئی ہے، رواداری کی جگہ ناقابل برداشت ہم ہو گئے ایک دوسرے کے لیے، محبت نہیں رہی. جھوٹ کا لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جھوٹ سے منع کرو تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بے وقوف بنا کر جینے کا درس دے رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس میں کہ لوگ تبدیل ہوں گے تو وہ پرانی جو اچھی اقدار، جیسے میں نے کہا کہ محبت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، آپس میں رواداری، بھائی چارہ، وہ چیزیں دوبارہ اگر ہم لے آئیں تو ہمیں کسی اور تبدیلی کی ضرورت نہیں. بڑا سیر حاصل آپ نے اس کو کور کیا. دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ ایولیوشن میں اور چینج میں مین ڈفرینس کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ایولیوشن جو ہے وہ بھی ایک چینج کی فارم ہے. تو آیا تبدیلی کی ایسا کوئی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر سیمولیٹڈ ہے، یا آپ نے اس کو اپنے طور پر تبدیلی کو کرنا ہے، یا پھر آپ نے چیزوں کو خود ان کی اپنی جہت پہ تبدیل کرنا ہے. یعنی جیسے کسی قوم میں ایولیوشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، یا کسی ہیومن میں، تو وہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. اس کے حوالے سے آپ کے کیا وچار؟
ایولیوشن کا جہاں تک تعلق ہے، وہ دنیا جب اللہ تعالیٰ نے بنائی تو ٹائم اور اسپیس پہ توجہ تھی ساری. اب ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو گزرتا جاتا ہے، لوگوں میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، معاشروں میں تبدیلیاں آتی ہیں. اسٹون ایج سے جا کے آج کل ہم ٹیکنالوجی کی اونچائی بلند ترین جگہ پہ کھڑے ہیں. اور اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایولیوشن جو ہے وہ وقت خود ہی چلتا ہوا وقت جو صرف آخرت کے وقت رک جائے گا. جب تک گھڑیاں چلیں گی ایولیوشن ہوتا رہے گا. جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے، وہ تبدیلی انسان کو خود لانی پڑتی ہے اپنے معاشرے کو اچھا کرنے میں. اس وقت میں اس میں یہ بات ایڈ کروں گا کہ پاکستان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم ہے، میں اور کہتے ہیں یہ ایک معاشرہ ہے. میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. قوم وہ ہوتی ہے جو جن کی نبض ایک ساتھ چلتی ہے، جو کہ ایک ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں اور غمی میں شریک ہوتے ہیں. پاکستان میں قوم کا وجود ہی نہیں. کوئی پاکستان کی شناخت کو پہ فخر کرتا ہی نہیں. پنجابی ہونے پہ فخر ہے، سندھی ہونے پہ فخر ہے، پٹھان ہونے پہ فخر ہے، اور بلوچی ہونے پہ فخر ہے، مہاجر ہونے پہ فخر ہے. مہاجر قوم کو دیکھیں آپ، وہ اپنی ہجرت کو پاکستان پہ بیچ فروخت کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی قربانی تھی. بھائی تم لوگ ایک مصیبت سے نکل کے ایک آزاد ملک میں آئے، تمہیں سب سہولتیں ملی. اب تمہاری تیسری نسل چل رہی ہے، اتنی تبدیلی کے بعد بھی تم مہاجر کے لفظ کو چھوڑتے نہیں. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی شناخت ہم سب پاکستانی اپنے ساتھ منسلک نہیں کریں گے، اس پہ فخر نہیں کریں گے، تب تک ہمارا کچھ نہیں بننے والا. بہت اعلیٰ، آپ نے اس چیز کو بھی بڑا عمدہ کور کیا. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور موجودہ پرائم منسٹر نے تبدیلی کے اس نعرے کو اور سلوگن کو بہت زیادہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی لیول پہ یا کسی طور پہ تبدیلی کو بیسیکلی انہوں نے اس کو رونما کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پہ اس حد تک ہے کہ پی ٹی آئی اس کی قیادت نے تبدیلی کے لفظ کو بڑی شاطرانہ انداز میں استعمال کیا، کیونکہ 22 کروڑ عوام سب تبدیلی کے خواہاں تھے. سب لوگ چاہتے تھے کہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ہم خوشحال ہو جائیں، ہم پیسفل زندگی گزاریں، کوئی مصیبت نہ ہو، اپنا کام کاج کریں. اس سلوگن کو، تبدیلی کے لفظ کو تحریک انصاف نے استعمال تو کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ تبدیلی لائی کیسے جاتی ہے. عام طور پہ پاکستان میں یہ خیال ہے کہ جو بات بھی وہ لوگ کرتے ہیں آپس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بارش ہو جائے گی. کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ اپنے آپ کو خود تبدیل کریں گے. وہ علامہ صاحب کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب تک پاکستانی خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے، دنیا میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ وہ تبدیلی اسی وقت آ سکتی ہے. اور جیسے میں نے کہا، ہمیں تو تبدیلی کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عقل و دانش عطا کرے
اور ان کو یہ سمجھا دے کہ تبدیلی ہوتی کیا ہے اور کس طرح لائی جاتی ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا ضروری ہیں، قوم کو ایجوکیٹ کرنا، قوم کو خوشحال بنانا، قوم کے لیے اچھی سے اچھی سہولت فراہم کرنا، دنیا کے ممالک کے ساتھ ان کو برابر کی سطح پہ لانا، یہ سب تبدیلی ہے۔ لیکن مجھے نہیں یقین کہ اس قیادت کو تبدیلی کے معنی بھی صحیح طریقے سے آتے ہیں یا نہیں۔ اعلیٰ، بہت عمدہ ڈسکشن ہوئی آج۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا مسٹر نجم الثاقب نے بڑے عمدے طریقے سے اور اپنے پیرائے میں ان سب چیزوں کو ان کا احاطہ کیا، اور مستقبل میں بھی ہم ان سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے۔ شاہان ٹی وی کی ویورز کو میرا سلام، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔